بادشاہ نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنی بیش قیمتی مگر قدرے باریک لباس میں جنگل میں ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ بادشاہ نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور شہزادی کو دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا اسلام چینل سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں آپ کا اپنا عزیز جو آپ کے لیے ہر روز نئے اسلامی واقعات لے کر آتا ہے۔ ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور نیک لوگوں کے قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے سیکھیں اور دیکھیں تو کس طرح اللہ کے نیک بندے اللہ سے اپنی بات منواتے ہیں اور کس طرح اللہ پاک ان کی ہر بات زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی دلچسپ قصہ لے کے آئے ہیں جس کو سن کر آپ کی روح جاگ جائے گی اور دل محبت سے بھر جائے گا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ شکار کرتے ہوئے وہ اپنے سپاہیوں سے جدا ہو گیا اور جنگل میں کہیں بھٹک گیا۔ سلطان محمود غزنوی جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں مشغول تھا کہ اچانک ایک ہندو دھرم کی لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ بادشاہ لڑکی کو دیکھ کر ہی یہ سمجھ گیا کہ یہ شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ اکیلی شہزادی کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی جو دریا کے کنارے پانی میں پاؤں ڈبوئے اس بات سے بے خبر بیٹھی تھی کہ ایک جنگلی ریچھ نقصان پہنچانے آ چکا ہے۔ اس وقت تک کہ بادشاہ کا تیر اس جنگلی ریچھ کے حلق کے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کے ایک ہاتھ کے پنجے سے زخم دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر کمان سنبھالتی شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی نے پے در پے 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ جنگلی درندہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مزید ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے التجا ہے، وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ پیارا اسلام چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ یہ منظر دیکھ کر اس ہندو شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ 1-2 سال ہی کر سکتا ہے۔ شادی نہ جانتے ہوئے جنگجو 15 سالہ نہیں بلکہ طاقتور اسلامی لشکر کا سربراہ ہے، اور بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جیبر کے ریاست کے مہاراج کی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کے فوج میں کوئی اونچے عہدے پر بھرتی کروا دوں گی۔ تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے۔ بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ شہزادی تو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے بلکہ سلطان محمود غزنوی ہے، جس کے نام سے ہی ہندو مہاراجوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے مختصر سی اپنی شناخت ظاہر کرواتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، اور محمود غزنوی کہنے لگے، چلیں شہزادی، میں آپ کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنا پڑے گی۔ اب شہزادی یہ جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ بادشاہ کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ جنگل بہت گھنا اور گہرا تھا اور اس پر بے انتہا جھاڑیاں تھیں، اور جھاڑیاں ہونے کی وجہ سے شہزادی کے کپڑے چھلنی ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کا جسم بھی دکھائی دینے لگ گیا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے سخت پتھر اور درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ ادھر آرام کر لیں، اور آپ نے کہا کہ موسم بھی خراب ہو رہا ہے تو اندھیرے میں گھنے جنگل میں سفر کرنا دشوار ہے۔ صبح ہونے پر میں شاید آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ شہزادی کے پاس اجنبی سپہ سالار اور اس بہادر سپاہی پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنی بیش قیمتی مگر قدرے باریک لباس میں جنگل میں ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ بادشاہ نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور شہزادی کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، یہ اڑ لے۔ شہزادی نے چادر اڑ لی اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ شہزادی کی نظریں بادشاہ کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی۔ بادشاہ نظریں جھکاتے ہوئے آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر آگ جل گئی اور اس کی روشنی میں بادشاہ کا نورانی چہرہ چمک پڑا۔ بادشاہ نے شہزادی کی طرف قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگ گیا۔ شہزادی نے جب یہ دیکھا اس کو زور کا جھٹکا لگا کہ یہ تو مسلمان ہے۔ شہزادی اس تصور سے ہی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں۔ اس نے سوچا یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا گوشت کھاتے ہیں،
یہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کے گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ بادشاہ نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگا، اور روتے ہوئے بادشاہ نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ نوجوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے شہزادی سے کہا، ہمیں نکلنا چاہیے۔ راستے میں کچھ دور جا کر بادشاہ کو ایک سفید پتھر پڑا ہوا ملا۔ بادشاہ نے سپاہی انسان چھوڑ گئے تھے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑ جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والے راستہ جان سکے۔ بالآخر شہزادی اور بادشاہ ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ آپ کی ریاست کا ایک گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچ کر شہزادے نے وہاں کے مکھیا سے کہا، ہمیں 2 گھوڑے اور خشک اناج دیا جائے۔ پھر شہزادی نے بادشاہ سے کہا، اجنبی، ہمیں تم پر بہت حیرت ہوئی۔ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ تمام رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں جان بچانے کے بدلے میں انعام و اکرام سے بھر دیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کرید رہا تھا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو ضد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی بادشاہ کو اجنبی سپہ سالار سمجھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، کیا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا؟ ہم سے ملاقات کے لیے لوگ اپنے ریاض دینے کے لیے تیار ہیں اور تم نے یہ موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، سنو شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد عربی کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں، اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہگار بھول جاتا، لیکن مجھے اپنے روح پر گناہ کا داغ لیے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا گوارا نہیں تھا۔ شہزادی یہ جواب سن کر اور اس شخص کا مذہب سے لگاؤ دیکھ کر اس کے کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اجازت چاہی۔ شہزادی نے کہا، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، 3 کمانیں کندھے پر ڈالی، تلوار اپنے میان میں اور گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے بولا، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں غزنی کی عظیم الشان فوج کا سالار اعظم اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پر دوڑاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، سلطان محمود غزنوی کو کچھ جاہل لوگ چور اور لٹیرا کہتے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہت ہی دیندار اور رعایا پر بطور حکمران تھے اور رات کو بھیس بدل کر غزنی کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، محتاج اور بیواؤں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتے تھے۔ ہر سال ایک قرآن مجید لکھتے، جسے ایک سال مکہ مکرمہ اور دوسرے سال مدینہ منورہ بھیجتے تھے، اور انہیں اپنے محلات بنانے سے زیادہ ایسی عمارتیں بنانے کا شوق تھا جس سے تمام مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ انہوں نے اپنے شاہی محل کے اندر ایک بہت ہی بڑا دواخانہ بھی قائم کیا، جہاں سے عوام کا مفت علاج ہوتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔